Welcome to Injili Media. हमने इंजीली मीडिया पर पिछला वीडियो मौलाना मुफ्ती तारक मसूद के हवाले से पेश किया था, जिसमें हमने उन पर तौहीने मजहब या तौहीने रसालत के हवाले से जो इल्जामात लगे हैं उन पर बातचीत की थी। इसी मौजू को लेकर आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो जो कि गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के मोहम्मद हसन अलियास साहिब ने अपलोड किया है और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्ला और सो कॉल्ड मजहबी अलामाओं की जिस तरह से खबर ली है तौहीने मजहब या तौहीने रसालत के कानून के हवाले से, और जिस बेबाकी से उन्होंने इस पे इजहार ख्याल किया है, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे अपने अपलोड किए हुए वीडियो के हवाले से ये वीडियो हमारे मौक़िफ़ की पूरी तरह से तस्दीक करता हुआ दिखाई दिया। लिहाजा मैं इस वीडियो की कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं और एक बार फिर वाज़ेह करता जाऊं कि अगर हम ऐसी बेबाकी से ये बातें करने की कोशिश करें तो यकीनन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं जनाब मोहम्मद हसन अलियास साहब को उनकी इस दलेराना गुफ्तगू पर और इस तमाम मामले का जिस तरह से उन्होंने तज्जिया किया है दिलेरी से और बेबाकी से, मैं उन्हें इस पर सैल्यूट पेश करता हूं। तो आइए देखते हैं जनाब मोहम्मद हसन अलियास साहब के इस वीडियो की कुछ हाइलाइट्स। वीडियो के एंड पे दोबारा मिलेंगे सिर्फ चंद लम्हों के लिए। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने आज तौबा की है, आपने आज माफ़ी मांगी है, आपने आज माजरत की है। किस चीज़ पे की है? अगर आपकी कोई बात इल्म की बात थी जो आपके मुताबिक आप कुछ करना चाह रहे थे, वो वैसे पहुंच नहीं सकी, तो आपने तौबा क्यों की? आपने माफ़ी क्यों मांगी? आपने इसलिए माफ़ी मांगी कि आप ये कहते हैं कि अगरचे मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं नाउज़ुबिल्लाह कोई तौहीन करूं, कोई गुस्ताखी करूं, किसी के ऊपर बदजुबानी बदकलामी करूं, लेकिन लोगों को चूंकि ऐसा महसूस हुआ है और गैर इरादतन मेरी नीयत नहीं थी, मेरे अल्फाज गलत हो गए, मेरा मुद्दा गलत हो गया, मेरा मकसद तौहीन नहीं था, इसलिए मैं तौबा करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में ये इम्कान भी पाया जाता है कि इंसान गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए कुछ ऐसे कलमात, कुछ ऐसी बातें कह दे कि जिसको लोग समझे कि तौहीन हो गई, लेकिन हकीकत में तौहीन नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ज़रा बताइए, ये आप उस वक़्त क्यों नहीं कहते थे कि जिस वक़्त हम लोग आपको आकर ये बताते थे कि ये मासूम लोग, ये जुनैद हफीज़, ये आसिया बीबी, ये सलमान तासीर, ये मिशाल खान, ये लोग जब इंसानों की हैसियत में गुफ्तगू करते हैं और इनके मुंह से कोई कलमा निकल जाता है और उसको आप गुस्ताखी पर महमूल करते हैं, तो इनको मौका दो वजाहत का, इनको बात करने दो। ये बताएंगे कि नहीं, मेरा तो इरादा ये नहीं था, मैं तो कनाडा और कैलगरी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करने आया हूँ। तो मिशाल खान ने क्या ये कहा था कि मैं नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तौहीन करने आया हूँ? जुनैद हफीज़ आज जेल में पड़ा हुआ है, वो ये इस चीज़ का दावा करता है। आसिया बीबी का बयान ज़रा पढ़े सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसने ये कहा जब वो बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? सलमान तासीर ने क्या ये कहा था कि मैं नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को आज पामाल करने आया हूँ? क्या कहा था उन लोगों ने? उन लोगों ने ये कहा था कि हमारी नीयत ये नहीं है, ये हम पर इल्ज़ाम है, हमारा इरादा ये नहीं है। उस वक़्त आपने क्या कहा? क्या कहा आपने? उस वक़्त आपने कहा कि इस तरह के जुर्म के इर्तिकाब के बाद तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई गुंजाइश नहीं है तो किस चीज़ की तौबा कर रहे हैं आप? किस चीज़ पर माजरत कर रहे हैं आप? मैं कभी नाम नहीं लेता, हमारा ये तरीका नहीं है, लेकिन आज मैं ज़रा खुल के नाम लेना चाहता हूँ। जिस वक़्त आज से 15 साल पहले हमारे उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब ने मीडिया पर बैठकर ये कहा कि ये कानून जो तुम्हारे मुल्क में बना हुआ है तौहीन रिसालत का और 295C, इसमें तौबा की गुंजाइश को तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ये तुम्हारी फ़िक़ा के भी खिलाफ है। शरीयत को तो छोड़ दो, जो तुम्हारी फ़िक़ा है, फ़िक़ा हनफी, उसके भी खिलाफ है। क्या कहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इजमा के खिलाफ बात कर रहे हैं गामदी साहब, और ये तो गुमराह हैं। क्या कहा उस वक़्त सरवरजास कादरी ने? क्या कहा उस वक़्त मुफ्ती नईम ने? किन किन लोगों ने फतवे नहीं दिए हम लोगों पर?
یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں اور یہ ناموس رسالت کے دشمن ہیں اور یہ اس ملک میں اس کے اسلامی تشخص اور قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کس نے کیا کیا باتیں نہیں کی؟ آپ بتائیے مجھے. وہ توبہ کی گنجائش اگر قانون میں موجود نہیں تھی تو کس قانون کے تحت آج آپ توبہ کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیں کہ اگر ان لوگوں کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے لیے کس آسمان سے توبہ کی گنجائش اتر آئی؟ جو علماء کرام آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی توبہ کریں، آپ کس چیز پہ توبہ کریں؟ توبہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے توحید رسالت کے قانون میں. ہم نے یہ بتایا تھا، اس وقت بھی بتایا تھا کہ پڑھو اپنے فقہا کی جا کر کتابیں، پڑھو صحابہ کے اقوال، سب یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی کسی توہین کا ارتکاب آدمی کر دیتا ہے، لوگوں کو لگتی ہے کہ توہین ہے، اس کو موقع دیا جائے گا اپنی وضاحت کا، اس کو توبہ کی گنجائش دی جائے گی. یہاں تک کہا فقہا نے کہ پوری زندگی دے دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اتنے دن دے دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اتنے مہینے دے دیں گے، اور پھر اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، میڈیا پر گفتگو میں تسلیم نہیں کرتے. اور نچ کی مجالس میں، کلاسوں میں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، احترام کرتا ہوں، سر آنکھوں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، کلاس کے اندر انہوں نے یہی تبصرہ کیا کہ جی فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ جب کوئی توہین کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور پھر مرتد کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو جو بات ہم کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے وہ تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو تو کبھی قبول نہیں کیا گیا. لیکن آج گھر پہ بات آئی ہے تو جی میں توبہ کرتا ہوں. کس چیز کی توبہ کرتے ہیں آپ؟ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے بقول. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی دردمندی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے علماء کا، کہ اپنے گھر پہ بات آئے تو اب سارے علماء آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں جی مقصد یہ نہیں تھا، ان کو توبہ کرنی چاہیے، بات غلط ہو گئی. اور بھائی یہ جملہ آپ لوگوں کی زبانوں سے ان معصوم لوگوں کے لیے کبھی کیوں نہیں نکلا جن پر ایف آئی آریں کٹوانے کے لیے، جن کے گھروں کو جلانے کے لیے، جن کے املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے لیے، جن کی ماں بہن بیٹوں کی زندگیوں کو اس وقت خطرہ ہے، ان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں ان کو. اس وقت تو زبان سے نہیں نکلتا کہ توبہ ہوگی. لیکن آج آپ جو بھی کہیں، اس کی جو بھی تعویل کریں، مجھے توبہ کر لی، بات ختم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو فکر نہیں سکھائے گا، علم نہیں سکھائے گا، لیکن زمانہ سکھا دیتا ہے. یا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ کا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل آج آپ نے کاٹنی ہے، اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے اور آپ کی نسلیں یہ فصل کاٹیں تو ابھی بھی وقت ہے غور کرنے کا. آگے بڑھیں اور پاکستان میں جو قوانین بن چکے ہیں، جن قوانین کا فقہ اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ہاں توبہ کی گنجائش مانی جاتی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص پہ الزام لگاؤ اور اس کی املاک کو نظر آتش کر دو. وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اس قانون پہ فقہا خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں بھئی کتنی توبہ دینی چاہیے. اگر یہ فضا بنائیں گے تو گھر تک بات آئے گی، اور جب گھر تک بات آئے گی تو محض توبہ اور وضاحتوں سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ابھی بھی وقت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے علماء سے دستبستہ گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. غور کریں ان تضادات کے اوپر جن میں آپ جی رہے ہیں، غور کریں اس نفاق کے اوپر. سخت لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں میں، لوگوں کے نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ نفاق ہے کہ اپنے بیانات میں بیٹھ کر کہیں کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور آج آپ توبہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں توبہ نہ کریں آپ، اور کہیے جا کر کہ اسلام میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں جب الزام لگ جائے. ابھی تو ساری وضاحتیں ہیں اور علماء کرام تعویلات کر رہے ہیں اور اقوال نکال کے لا رہے ہیں. نہیں، اصل میں بات یہ تھی، یہ اقوال، یہ توجیحات، یہ تعویلات ان بیچارے مسلمانوں کے بارے میں تو کبھی نہیں ہوتا، اور ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں اور پاکستان کی جو شرعی تشخص ہے اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اس ملت کے اوپر رحم کریں، کچھ اپنی نسلوں کی بقا کے بارے میں سوچیں. آج اپنے گھر پہ بات آئی ہے تو اندازہ ہوا ہے ان لوگوں کو کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جن کی تعویلات اور توجیحات کر کے توبہ کر لی گئی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں نے کی اور اس کو ٹوسٹ کر کے کیسے مقدمات درج کیے گئے. 9-10 سال سے جیلوں کی کال کوٹریوں میں پڑے، وکیل نہیں ملتے، جج نہیں فیصلہ کر سکتے. میں خود شریک ہوا ہوں دسیوں پروگرامز میں علماء کے ساتھ، بی بی سی پہ، وائس آف امریکہ پہ، پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز پہ، جہاں پر ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس پہ. انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارے قانون میں توبہ کی بھی کوئی گنجائش ہے. بھئی نہیں ہے گنجائش تو آپ آج اپنے اس بھائی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ توبہ اور رجوع کرو؟ اگر گستاخی ہو گئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر مت کرو توبہ.
تو میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں زمانہ سکھاتا ہے، زمانے کے اس سبق سے سبق لیں اور اپنے رویوں کو درست کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آخر میں ہم اقلیتیں 2-3% ہیں جو اس غضب کا نشانہ بنیں گی، لیکن آپ تو 97% ہیں۔ سوچ لیں، اگر ہم 2-3% اس آگ میں جلیں گے تو آپ تو 97% ہیں جو اس آگ کی لپیٹ میں آئیں گے۔ آخر میں یہ شعر: لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان ہی تو نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس۔